علی کے قدموں کی زیارت بھی عبادت. بس اب یہ بڑی نازک منزل آ گئی. علی کے قدموں کی زیارت عبادت. میرا مولا کتنا بلند کہ رسول ساری کائنات سے برتر ہو اور رسول کے کندھوں پہ میرا مولا کھڑا. اتنا عظیم، اتنا بلند. بس یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں جو آپ ہر عزت دار گھرانے کے بزرگ کی زبانی سنیں گے. جتنا معاشرے میں کوئی صاحب عزت ہوتا اتنا ہی وہ اپنے چھوٹوں سے کہتا کہ بس جس طرح تمہارا دل چاہے زندگی گزارو، یہ خیال کرنا کہ تمہاری وجہ سے میری توہین نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر باپ عزت دار گھرانے کا ہے بیٹے سے کیا کہے؟ بیٹا اپنے باپ کا خیال کرنا، معاشرے میں میری عزت ہے، ایک مقام ہے، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میری عزت کو نقصان پہنچ جائے. بڑے ہمیشہ چھوٹوں سے کہتے ہیں کہ ارے یہ تمہارے بارے میں ہمیں کیا اطلاع مل رہی، کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارا تعلق کس گھرانے سے؟ ہر جتنا خاندان اور گھر کا سربراہ صاحب عزت ہوتا اتنا ہی اس کے چھوٹوں کی ذمہ داری بڑھتی جاتی. اس طرح سے زندگی گزارنا ہوتی کہ باپ کی عزت کو کوئی نقصان نہ پہنچے. محلے میں رہے، کاروبار میں جائے، بازار میں بیٹھے، اسکول اور کالج میں پڑھے، ہر جگہ لوگ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا باپ وہ ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. تو بس میرا سوال یہی کہ جس مولا کو ہم نے مانا وہ اتنا بلند، وہ اتنا عظیم، وہ اتنا افضل، وہ کائنات کی اہم ترین شخصیت، اب ہمارے اور آپ کے لیے خود بخود یہ مسئلہ بن گیا کہ جتنا افضل ہمارا امام ہو گیا اتنا ہی اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی کہ دنیا میں زندگی اس طرح گزارو کہ تمہارے امام کی توہین نہ ہونے پائے، تمہارے امام تمہاری وجہ سے شرمندگی محسوس نہ کرنے پائے. اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ مولانا عام گھروں کی بات آپ علی سے کیوں ملا رہے ہیں، تو میرا جواب یہ ہوگا کہ جو جملہ میں نے کہا ہے یہ میرا جملہ ہے ہی نہیں. خود علی کا بیٹا اور فرزند ہمارا چھٹا امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام علی کے علی کے جتنے ماننے والے، علی کی محبت کے جتنے پروانے، علی کی محبت میں جتنے سرشار دیوانے، سب کو علی کے بیٹے کا فرمان یاد دلا دو. میرا چھٹا امام کہتا ہے شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. یہ میرے چھٹے امام کا جملہ ہے معتبر ترین حدیث میں. اے ہمارے شیعوں، دیکھیے امام سب سے بات نہیں کر رہے، باپ اپنے بیٹوں ہی سے بات کرتا، سربراہ خاندان والوں ہی سے بات کرتا. اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے ماننے والوں، کونوا لنا زینا، ایک بات کا خیال کرنا، تمہیں ہمارے لیے زینت بننا، ولا تکونوا علینا شینا. یہ امام کا جملہ، معصوم کا جملہ، کلام امام ہے، کلام عصمت ہے. خبردار ہمارے لیے شین، ہمارے لیے توہین، ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اور کردار کو دنیا دیکھے اور بدنام ہمیں کیا جائے، توہین ہماری ہو، لوگ کہیں کہ ان کے امام نے ان کو ایسا ہی حکم دیا ہوگا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جھوٹے نبی کے ماننے والے اور جھوٹے امام کو امام کہنے والے جب گناہ کرتے تو ہم اور آپ بھی کہہ دیتے کہ ارے ان سے کیا کہہ رہے، ان کا امام بھی ایسا ہی امام ہے. ہمارے اور آپ کے مزاج میں یہ بات شامل ہے. اسی حوالے سے میرا چھٹا امام کہہ رہا شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، نشے والی چیزیں استعمال کرو گے، تمہاری عورتیں بے حجاب گھر سے نکلیں گی، نمازیں قضا کرو گے، گانے سنو گے، رزق حلال رزق حرام حاصل کرو گے، جھوٹ بولو گے، لوگوں کو دھوکہ دو گے. لیکن یہ خیال کرنا کہ اگر تم اپنے آپ کو ہم سے منسوب نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر تم نے کسی سے کہہ دیا ہم ہیں امام کے ماننے والے، ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی کی محبت کے قائل، تو تمہارا عمل دیکھ کے لوگ ہمیں بدنام کریں گے. ارے ایسا بن جاؤ کہ ساری دنیا تمہیں دیکھ کر کہہ اٹھے رحم اللہ علی جعفر ابن محمد،
خدا کی رحمت اس جعفر ابن محمد پر جس کے ماننے والے اتنے اچھے ہیں، خود وہ امام کتنا اچھا ہوگا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔